الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اما بعد فأعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا، اور پھر ساتھ ہی ساتھ اس امتحان میں کامیابی کا طریقہ بھی بتایا، اور کامیابی کا طریقہ بتانے کا جب آغاز ہوا تو وہ لفظ اقرا سے ہوا، اور اقرا کا معنی ہے پڑھو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کوئی بھی اپنے اس زندگی کے امتحان میں کامیاب ہونا چاہتا ہے اور آخرت میں اللہ کے ہاں وہ کامیابی کا سرٹیفکیٹ اور جنت حاصل کرنا چاہتا ہے، اور اس ابدی کامیابی کے ابدی مزے لوٹنا چاہتا ہے، اس کو پڑھنا پڑے گا۔ لہذا جو شخص پڑھتا نہیں ہے، پڑھائی کا طریقہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو شخص پڑھتا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے اس امتحان میں کامیابی کی کوئی تیاری نہیں کرتا۔ اس تیاری کا آغاز یہاں سے ہوگا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت بھی ایسی بنائی کہ اس کے اندر تجسس رکھا، سوالات رکھے۔ چھوٹا بچہ جب بولنا سیکھتا ہے تو بالعموم جو سب سے پہلی بات وہ زبان سے نکالتا ہے، وہ سوال یہ کرتا ہے کیا۔ جس چیز کو پکڑتا ہے وہ پوچھتا ہے کیا، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، میں کیا ہوں، اور وہ کون ہے، کیسے ہے۔ یہ وہ سوالات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھے۔ بات امتحان کی ہو یا بات فطری سوالات کی ہو، اس کا جواب ملتا ہے اور کامیابی کی تیاری ہوتی ہے اقرا سے۔ کوئی اگر پڑھے گا نہیں، پڑھنے کا طریقہ کار صرف کتابیں پڑھنا نہیں ہوتا، استاد کے پاس سامنے بیٹھ کے زانوئے تلمس طے کرنا بھی پڑھنا ہے۔ آپ اگر کسی سے سماعت کرتے جائیں، سنتے جائیں، تو یہ بھی پڑھنا ہے۔ لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم ہوا کہ اقرا، کہ آپ پڑھیے، تو ابتدائے آفرینش اور ابتدائے اسلام میں اور ابتدائے نزول قرآن میں اس کی حدود کا تعین ہو گیا کہ کیا پڑھنا ہے اور کیوں پڑھنا۔ انسان اپنے اس فطری تجسس کے تحت بے شمار قسم کے ادارے دنیا میں رکھتا ہے، بے شمار قسم کے ادارے
تعلیم دینے کے لیے موجود ہے، اور پھر ان اداروں کے اندر طرح طرح کے علوم ہیں، یعنی علوم کا حصول تو اس قدر مشکل ہے کہ وہ مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہے، جتنے علوم ہیں ان کا حصول تو ناممکن ہے۔ آج کل تو علوم اتنے ہیں کہ ان علوم کی گنتی بھی تقریباً ناممکن ہے، انسان گن نہیں سکتا کہ علوم کتنے، آگے ان کا حصول تو پھر بہت آگے کی بات ہے۔ اس قرآنی حکم کو، پڑھنے کے قرآنی حکم کو سب نے لیا، اور تعلیم حاصل کرنا یا تعلیم دینا، اس کے لیے جو بھی نیا ادارہ بنتا ہے وہ اپنے گیٹ کے اوپر یا دیوار کے اوپر ایک حدیث بھی لکھ دیتا ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ بلکہ آج کل جینڈر ڈسکریمنیشن کا دور ہے، جینڈر ایکویلٹی کا دور ہے، جینڈر ڈسکریمنیشن سے بچنے کے لیے، یعنی جنسی امتیاز سے بچنے کے لیے مرد و زن کی برابری کا دور ہے، لہذا بہت سارے لوگوں نے اس حدیث کو طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم کے ساتھ ومسلمۃ کا لپا پہ لگایا ہوتا، علی کل مسلم و مسلمہ، کہ یہ مسلمان مرد اور مسلمان عورت دونوں پر فرض، تاکہ یہ نہ کوئی کہے کہ یہاں پہ خواتین کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکریمنیشن کی جا رہی، امتیاز روا رکھا جا رہا ہے۔ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جب قرآن لفظ مسلم بولتا ہے تو اس میں عورتیں بھی شامل ہیں، اس میں مرد بھی شامل ہیں، اس میں بچے بھی شامل ہیں، اس میں سب شامل ہیں، ہر مسلم اس میں شامل ہے۔ لیکن ہمیں کون سمجھائے؟ ہم نے ہر چیز کو اپنی فکر کے مطابق ڈھالنا ہوتا ہے۔ ہم نے کتاب و سنت سے رہنمائی لے کے اپنی فکر کو اس کے مطابق نہیں ڈھالنا ہوتا، بلکہ اپنی فکر جو پہلے سے بنی ہوئی ہے، کسی پس منظر کی وجہ سے، کسی معاشرتی، کسی خاندانی اور کسی روایت کی وجہ سے، کسی بھی ماحول کی روایت کی وجہ سے، جو ایک پہلے سے ذہنی پس منظر طے شدہ ہے، ہم نے دین کی فکر کو، دین کی تعلیم کو، دین کی رہنمائی کو اس کے مطابق ڈھالنا ہوتا۔ اب اسی کو لے لیجئے طلب العلم فریضہ، کہ علم حاصل کرنا فرض ہے، پرائمری اسکولوں پر لکھا ہے، پھر دینی اداروں پر بھی لکھا ہے، پھر انجینئرنگ کے اداروں پر بھی لکھا ہے طلب العلم فریضہ، پھر میڈیکل کے اداروں پر لکھا ہے طلب العلم فریضہ، علی ھذا القیاس۔ علوم طرح طرح کے ہیں، لیکن طلب العلم فریضہ۔ اللہ کے بندو، اگر انجینئرنگ بھی پڑھنا فرض ہے، پرائمری کرنا بھی فرض ہے، میٹرک کرنا بھی فرض ہے، میڈیکل سائنس بھی تعلیم حاصل کرنا فرض ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے جنت میں تو کوئی کم ہی جائے گا۔ اتنا کچھ جب فرض ہو گیا جو حاصل کرنا ممکن ہی نہیں ہے، اگر یہ سب فرض ہے، اگر جس چیز کو اللہ نے فرض کیا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کا بتا رہے ہیں کہ یہ فرض ہے، اگر یہ سارے علوم اپنی اپنی جگہ پہ فرض ہیں، تو بھائی پھر جنت میں جاتا کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ جنت میں جانا ہے اقرا کے بعد، اور اقرا کے لیے اگر یہ سارے علوم فرض ہیں تو وہ سارے علوم نہ میں پڑھ سکتا ہوں نہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ میں نے عرض کیا ہم تو ان علوم کو گن نہیں سکتے، پڑھنا تو پھر دور کی بات ہے۔ اور پہلے کہا جاتا تھا کہ چند سال لگتے ہیں دنیا میں موجود لٹریچر، دنیا میں موجود کتابیں، ان کو چند سال لگتے ہیں کہ وہ دگنا ہو جاتے ہیں، اب تو چند منٹ لگتے ہیں کہ وہ ہر لمحے اتنا دنیا میں لٹریچر پروڈیوس ہو رہا ہے کہ وہ چند منٹ اور چند گھنٹوں کے اندر سارا لٹریچر جو ہے ڈبل ہوا پڑا ہوتا ہے۔ ہم اس کو حاصل کیسے کر سکتے ہیں؟ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، اربوں کتابیں، کون کیا پڑھے اور کیا پڑھ کے جنت میں جائے؟ اگر اقرا کلید ہے، کامیابی ہے اور چابی ہے کامیابی کی، تو پھر کون سا علم حاصل کرنا ہے، کیا پڑھنا ہے تو اس کے بعد جنت میں جانا ہے؟ کیا جس سکول کے اوپر لکھا ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اس سکول میں داخلہ لیں تو جنت پکی ہے؟
یا کسی میڈیکل کالج میں لکھا ہے طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اس میں داخلہ لے لیں، میڈیکل کالج میں پڑھ لیا تو جنت پکی۔ کیسی گمبھیرتا ہے! یعنی ہم دین کو استعمال کر رہے ہیں، دین کی رہنمائی کو استعمال کر رہے ہیں، لیکن ہر شخص اپنی مرضی سے استعمال کر رہا ہے۔ جس کا پرائمری سکول ہے اس نے بھی لکھ دیا، جس کا میڈیکل کالج ہے اس نے بھی لکھ دیا، ساری دنیا نے جو جس علم کا ماہر ہے وہ اس علم کی تعلیم دے رہا ہے، ساتھ یہ کہہ رہا ہے طالب العلم فریضہ۔ اللہ اکبر! نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب حکم ہوا اقرا کا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے، بھلا کس نے کہا تھا اقرا؟ جبریل علیہ السلام نے کہا تھا۔ غار حرا میں تھے نا، تو جبریل علیہ السلام آ کے کہتے ہیں اللہ اکبر اقرا پڑھیے۔ میں اس طرف بعد میں آتا ہوں کہ یہ جو 5 آیات نازل ہوئی ہیں نا، 5 آیات، پہلی وہی 5 آیات، اس میں ان 5 آیات میں اقرا کا لفظ 2 دفعہ ہے۔ آیتیں 5 ہیں چھوٹی چھوٹی، اقرا 2 دفعہ ہے، رب کا لفظ 2 دفعہ ہے، خالق کا لفظ 2 دفعہ ہے، علامہ کا لفظ 2 دفعہ ہے، اللہ اکبر، اور انسان کا لفظ بھی 2 دفعہ۔ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ میرا آپ کا کسی ایرے غیرے کا کلام نہیں۔ اور اللہ کا کلام، اس کا ایک ایک حرف بامانی ہے، لفظ نہیں حرف بھی بامانی۔ تو جب پہلی وحی میں 5 چھوٹی چھوٹی آیات کے اندر تکرار آ رہی ہے تو وہ تکرار کوئی کسی کہانی کا پتہ بتاتی ہے، کسی پس منظر کا پتہ بتاتی ہے، کسی حکمت کا پتہ بتاتی ہے، کوئی کسی ڈائمینشن، کسی رخ اور کسی سمت کا پتہ بتاتی ہے کہ جس تعلیم کو فرض قرار دیا جا رہا ہے وہ تعلیم کیا ہوگی۔ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ ایک اقرا ہے، ایک انسان ہے، ایک رب ہے، ایک خلق ہے، ایک علم ہے، 5 باتوں کی تکرار ہے، 5 آیات ہیں، 5 باتوں کی تکرار ہے۔ ذرا کہانی جوڑے تو کیا بنتی ہے؟ انسان پڑھنے والا، اقرا عمل پڑھائی کا، رب اور خلق اس نے پیدا کیا ہے اور اس نے خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر وہ مقصدیت ہوگی تو انسان یہ اقرا کرنے کے بعد اپنے رب سے ملاقات کر لے۔ اگر یہ موجود ہے تو پہلی وحی کی حکمت موجود ہے۔ جبریل علیہ السلام نے آ کے کہا اقرا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ ما انا بقارئ، یہی فرمایا تھا نا۔ ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں میں پڑھا ہوا نہیں۔ جبریل نے کہا پڑھو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں، ما انا بقارئ۔ ہو سکتا ہے یہ ترجمہ ٹھیک ہو، لیکن مجھے یہ ترجمہ مفہوم کے اعتبار سے درست نہیں لگتا۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، میں عرض کرتا ہوں، 1-2 عرض کرتا ہوں۔ ایک تو وجہ یہ ہے کہ پڑھنے کے لیے آپ کسی بچے کو بھی کہیں پڑھو تو آپ نے پڑھانا ہو، اس نے پیچھے پیچھے پڑھنا ہو، تو اس کے لیے پڑھا ہوا ہونا تو ضروری نہیں ہے، اس کے لیے یہ بہانہ ہی نہیں چلتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے ہوئے نہیں تھے اور اس وجہ سے پڑھ نہیں سکتے تھے تو کچھ دیر بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پڑھے لکھے ہو گئے کہ آپ نے کچھ دیر بعد پڑھ بھی دیا؟ تو ما انا بقارئ کا کیا یہی معنی ہے کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں؟ ہو سکتا ہے یہ معنی ہو، لیکن اس کو اگر عربیت کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو ما نافیہ ہے جس کا معنی نہیں ہوتا ہے، انا ضمیر متکلم ہے اور بقارئ میں با زائدہ ہے اور قارئ اسم الفاعل ہے جس کا معنی ہوتا ہے میں پڑھنے والا نہیں۔ ما انا بقارئ لفظی ترجمہ بنتا ہے میں پڑھنے والا نہیں۔ اب پڑھنے والا نہیں کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں؟ ہو سکتا ہے مرادی معنی یہی ہو،
لیکن قرآن اس سلسلے میں ایک رہنمائی کرتا ہے، بعین ہی یہی ترکیب قرآن میں استعمال ہے، ما انا بقارئ، یعنی اگر کوئی شخص کہے کہ فلاں کام کرو اور وہ آگے سے کہے ما انا بفاعل، میں یہ کرنے والا نہیں، تو کیا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس کرنے کی قوت ہی نہیں، اس کے پاس کرنے کی طاقت ہی نہیں، وہ اس کرنے کی طاقت نہیں رکھتا؟ سورۃ المائدہ کے اندر جہاں اللہ کریم نے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا ذکر کیا ہے، نام نہیں لیے، مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک کا نام قابیل تھا اور ایک کا نام حابیل تھا، اور قابیل نے بالآخر حابیل کو قتل کر دیا، جھگڑا ہوا تھا ان کا، اور اس جھگڑے کے دوران جب وہ اس کے قتل کے درپے ہو گیا، چھوٹے بھائی کو قتل کرنے پر تیار ہو گیا، تو قرآن کہتا ہے اس نے کہا تھا لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک، اگر تو میری طرف ہاتھ بڑھائے گا نا مجھے قتل کرنے کے لیے، ما انا بباسط، میں ہاتھ بڑھانے والا نہیں، تیری طرف اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، لیقتلک، تجھے قتل کرنے کے لیے، تو مجھے قتل کرنے کے لیے دسترازی کرے یا نہ کرے، میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ جب وہ کہا ما انا بباسط یدی الیک، میں اپنا ہاتھ تیری طرف بڑھانے والا نہیں، ما انا بباسط اور ما انا بقارئ ایک ہی بات ہے نا، ما انا بقارئ میں پڑھنے والا نہیں، ما انا بباسط میں دست درازی کرنے والا نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ حابیل کے بازو میں طاقت نہیں تھی ہاتھ آگے بڑھانے کی، اللہ اکبر، طاقت تھی، لیکن کہا کہ میں نہیں بڑھاؤں گا۔ وجہ کیا ہے؟ طاقت ہونے کے باوجود ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک، میں نے ہاتھ نہیں بڑھانا۔ وجہ انی اخاف اللہ رب العالمین، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، میں نے اس لیے نہیں ہاتھ بڑھانا۔ طاقت ہے، اللہ سے ڈر لگتا ہے، جس وجہ سے حابیل نے قابیل کی طرف دست درازی نہیں کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی وجہ سے جبریل کے کہنے پر اقرا، آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، میں نہیں پڑھتا۔ اور جب وہی جبریل کہتا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، جب رب کا نام نہیں تھا تو نہیں پڑھا، جب رب کا نام آ گیا تو پڑھ دیا، اتنا تو فرق ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق کہا تو وہی جبریل علیہ السلام ہے، وہی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب کہا اقرا تو جواب ما انا بقارئ آیا۔ اور میں یہ کہتا ہوں صرف تفہیم کے لیے، اپنی سمجھ کے لیے، بات واقع کی نہیں ہے۔ جبریل ہمیشہ تک اقرا کہتے رہتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ما انا بقارئ کہتے رہتے۔ جب اقرا بسم ربک الذی خلق آیا، اس رب کے نام سے پڑھو جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ اکبر۔ تو فوراً پڑھ دیا کہ غار حرا میں بیٹھا کس لیے ہوں؟ اسی کو ڈھونڈنے کے لیے تو بیٹھا ہوں، اسی کے لیے تو بیٹھا ہوں۔ زندگی کس لیے ہے؟ اسی کے لیے ہے جس نے پیدا کیا ہے۔ لہٰذا اگر رب کے نام پر پڑھنا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً پڑھ دیا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا اقرا کے جواب میں ما انا بقارئ، اور اللہ کریم کا یہ فرمانا اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ پہلی وہی پہلے ہی دن اقرا کے مقاصد کا تعین کر دیتی۔ نہ یہ میڈیکل کی تعلیم ہے، نہ یہ انجینئرنگ کی تعلیم ہے، نہ یہ پرائمری ہے، نہ یہ میٹرک ہے، نہ یہ ایف اے ہے، نہ یہ کچھ بھی نہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ علم ہے جو انسان کو اپنے رب سے ملا دے۔ اگر رب سے ملانے والا علم ہوگا تو وہ فرض ہے، رب کی معرفت دینے والا علم ہوگا تو وہ فرض ہے۔ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ایک اور رہنمائی بھی کر گیا۔ ایک تو تعلیم ہے نا، مختلف مقاصد کے لیے، دنیا حاصل کرنے کے لیے کوئی تعلیم حاصل کرتا ہے،
کوئی کاروبار بہتر بنانے کے لیے تعلیم حاصل کرتا ہے، کوئی نوکری لینے کے لیے تعلیم حاصل کرتا ہے، مختلف مقاصد ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ بتاتا ہے اور یہ رہنمائی کرتا ہے کہ ایک تو مقصد برے ہو سکتے ہیں، مقصد غلط ہو سکتا ہے۔ تعلیم اگر غلط مقصد کے لیے ہو وہ تو ہے ہی غلط، لیکن یہ اسوہ یہ رہنمائی بھی کرتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جو بے مقصد تعلیم ہو نا، جس میں مقصد ہی کوئی نہیں ہے، وہ تعلیم بھی حاصل کرنے سے نہ حاصل کرنا بہتر ہے۔ اقرا کے جواب میں ما انا بقارئ کہنا یہ رہنمائی کرتا ہے کہ اگر مقصد کوئی نہ ہو تعلیم حاصل کرنے کا، بے مقصد تعلیم ہو، تو بے مقصد تعلیم حاصل کرنے سے بہتر ہے کہ آدمی تعلیم حاصل نہ کرے اور آگے سے کہہ دے ما انا بقارئ، ایسی تعلیم سے میں رہا، میں تو وہ تعلیم حاصل کروں گا جس میں بسم ربک الذی خلق والی حکمت موجود ہے۔ اگر وہ ہوگی تو میں پڑھوں گا، نہیں ہے تو میں نہیں پڑھوں گا۔ لہذا فرض تو یہ ہے، باقی کوئی علم فرض نہیں ہے۔ پرائمری کے بغیر بھی لوگ جنت میں چلے جائیں گے۔ ہمارے پاس لوگ پی ایچ ڈی کرنے آتے ہیں بڑے مظلوم بن کے، ایم فل کرنے آتے ہیں بڑے مظلوم، میری مدد کریں، ایم فل کرنا چاہتا ہوں، پی ایچ ڈی کرنا چاہتا ہوں۔ میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ گارنٹی ہے، گارنٹی کہ ایم فل کے بغیر اور پی ایچ ڈی کے بغیر انشاءاللہ جنت مل جائے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ جنت میں جانے کے لیے ایم فل پی ایچ ڈی ضروری نہیں۔ پہلے مقصد کا تعین کرو، کس مقصد کے لیے کرنی، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم نے کرنی ہے کہ نہیں کرنی۔ لیکن اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ جنت میں جانے کے لیے پی ایچ ڈی یا ایم فل ضروری ہے تو وہ کوئی نہیں ضروری، پرائمری پاس کرنا بھی ضروری نہیں۔ جنت میں جانے کے لیے وہ علم حاصل کرنا ضروری ہے جو انسان کو اپنے رب کا پتہ بتا دے اور انسان اس امتحان میں کامیابی کے لیے تیاری شروع کرے۔ یہ ہے پورا فلسفہ تعلیم اللہ، اور یہ فرض ہے، وگرنہ جس تعلیم کے اندر یہ مقصدیت نہیں ہے، بے مقصد تعلیم ہے یا اس میں یہ مقصد نہیں اور دیگر بے شمار مقاصد ہوں، اس تعلیم کا انسان کے فرض تعلیم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ کسی نے انجینئر بننا ہے بنے، کسی اپنی ضرورت کے تحت بنے، کسی نے ڈاکٹر بننا ہے وہ بھی بنے، کسی نے سوشل سائنسز پڑھنی ہے پڑھے۔ دنیا کائنات کی تعلیم حاصل کرنا ہے، سارے کے سارے علوم پڑھنا جائز ہے، وہ جائز تو ہے، فرض نہیں ہے۔ جو فرض علم ہے طلب العلم فریضہ، وہ العلم ہے، اور العلم کیا ہے؟ العلم وہ ہے جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ اللہ کا قرآن پڑھنا فرض ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھنا فرض ہے، وہ سارا علم پڑھنا فرض ہے جو انسان کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتائے، جو رب کے ساتھ ملا دے، مقصد تخلیق بتائے، اور مقصد تخلیق بتانے کے ساتھ ساتھ اس کو اس امتحان کی تیاری میں مدد دے جس امتحان کی تیاری اس نتیجے پہ پہنچے گی کہ قرآن کہتا ہے کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، کسی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، جو جہنم سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا، فقد فاز، وہ ہے اصل کامیاب۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ کامیابی عطا فرمائے۔ لہذا والدین کے اوپر فرض ہے اپنے بچوں کو یہ تعلیم دینا، بچوں کے لیے، ہر شخص کے لیے فرض ہے یہ تعلیم حاصل کرنا۔ اور اگر کوئی مسلمان یہ تعلیم حاصل نہیں کرتا یا کوئی والدین اپنے بچوں کو یہ تعلیم نہیں دیتے تو وہ اپنے فرض سے کوتاہی کرتے۔ اور اگر یہ فرض علم حاصل کر لیا، قرآن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، قرآن پڑھ لیا، حدیث پڑھ لی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ پڑھ لیا، زندگی گزارنے کا طریقہ پتہ چل گیا، ایک بہترین مسلمان بن گیا۔ اب اس کے بعد پرائمری پاس کرے، میٹرک کرے، ایف ایس سی کرے، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، پروفیسر بنے، اسلام کو اس سے کچھ نہیں ہے۔ وہ جو کچھ بھی بنے گا، جہاں بھی جائے گا، وہ اسلام کی خوشبو پھیلائے گا۔ وہ جہاں بھی پہنچے گا وہاں اسلام کا فیض پہنچے گا۔ وہ انجینئر ہوگا،
وہ بہترین مسلمان ہوگا، وہ اپنے فرائض میں کوتاہی کرنے والا نہیں ہوگا، وہ ڈاکٹر بنے گا، وہ ڈاکو نہیں بنے گا، وہ اپنی فرائض میں کوتاہی کرنے والا نہیں ہوگا، وہ اللہ کا خوف رکھنے والا ڈاکٹر ہوگا، وہ کاروباری بنے گا تو وہ کاروبار کرے گا تو وہ ملاوٹ والے، دھوکے اور فراڈ والے کاروبار نہیں کرے گا، خالص نیک نیتی کے ساتھ خالص کاروبار کرے گا۔ لہذا پورے معاشرے کے اندر اگر اسلام کی خوشبو پھیل سکتی ہے تو اس کے لیے یہ فرض تعلیم حاصل کرنا، یہ علم حاصل کرنا، اللہ کا نازل کردہ علم حاصل کرنا، یہ پورے معاشرے کے ہر فرد کے لیے فرض ہے۔ یہ ہے وہ مقصد جس کے لیے یہ ادارے، یہ الحکمہ انٹرنیشنل اکیلا ادارہ نہیں ہے، بے شمار دینی تعلیم کے ادارے، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ یہ ہے وہ فرض علم کا فریضہ، فرض تعلیم دینے کا فریضہ جو یہ ادارے ادا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان اداروں کو سلامت رکھے، اور ہم جو اس فرض سے کوتاہی کر رہے ہیں اپنے انجام کی فکر کریں۔ بڑی ہمیں خوشی ہوتی ہے، میرا بیٹا تو اڑا جا رہا ہے، کاروبار بڑا بہترین ہے، مالی معاملات ٹھیک ہیں، خوشحالی ہے، سب کچھ ہے۔ یہاں پہ جتنا مرضی اڑا جا رہا ہے، پتہ قیامت والے دن جا کے چلنا ہے، جس دن دائیں ہاتھ میں اعمال نامے، اللہ اکبر، اور بائیں ہاتھ میں اعمال نامے ملے، اس کی تیاری اگر ہوگی تو وہ اللہ کے دین کا علم حاصل کرنے سے ہوگی، وہ قرآن کا علم حاصل کرنے سے ہوگی۔ بڑی مجھے خوشی ہوئی، میں ابھی پوچھ رہا تھا الحکمہ انٹرنیشنل کے کورسز کیا ہے، تو مجھے حافظہ بتا رہے تھے کہ لوگ جو بچے دیگر تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اپنے اپنے کام کر رہے ہیں، ہم نے ان کے لیے کورسز ڈیزائن کیے ہیں کہ فجر کے بعد پڑھیں اور مغرب کے بعد پڑھیں، باقی اپنا کام جو کرتے ہیں کرتے رہیں۔ کوئی کاروبار کرتا ہے وہ کاروبار کرتا رہے، جو اپنا ایف ایس سی کرنا چاہتا ہے کرتا رہے، جو سائنس پڑھنا چاہتا ہے، جو سوشل سائنس پڑھنا چاہتا ہے، یونیورسٹی پڑھنا، جو مرضی پڑھے، لیکن یہ فرض علم تو حاصل کرے۔ ایسے لوگوں کے لیے فرض علم حاصل کرنے کی سہولت مہیا کرنا، جن کے پاس یہ فریضہ ادا کرنے کے لیے وقت ہی نہیں ہے، ان کے لیے سہولت مہیا کرنا اس گئے گزرے دور میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا کوئی جہاد نہیں ہے جو ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے جو لوگ اس طرح کے ادارے چلا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے اس طرح کے جتنے بھی لوگ اپنی زندگیاں کھپائے ہوئے ہیں ان اداروں کو چلانے کے لیے۔ یہ ادارے یہ اسلام کی چھاؤنیاں ہیں، یہ اللہ نے اسلام کی، یہ وہ پھول ہیں جس سے خوشبو پھیلتی ہے اسلام کی، اور اللہ تعالیٰ ان اداروں کو قائم رکھے، اور اس طرح کے ادارے ہر جگہ پہ قائم ہونے چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹا سا مدینہ تھا، اور اس مدینہ کی بستی میں، یعنی جتنا آج کل صحن ملا کے مسجد نبوی ہے اتنا پورا مدینہ کی بستی تھی۔ تو صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا تھا کہ اپنے اپنے محلے کے اندر مسجد بناؤ، یعنی یہ دین کی تعلیم اور ترویج کے جو ادارے ہیں ہر محلے میں ہونے چاہیے۔ کسی شخص کو یہ حاصل کرنے کے لیے دور دراز کا سفر نہ کرنا پڑے، ہر شخص کو بنیادی دینی تعلیم، بنیادی دینی تربیت کا ادارہ جو ہے وہ اپنے فٹ سٹیپ پہ، اپنے گھر سے نکلتے ہوئے اپنے ڈور سٹیپ پہ موجود ہونا چاہیے، تاکہ سارے بچے جو ہیں وہ دینی تعلیم حاصل کریں۔ اگر مسلمان آج فکر کر لیں تو انشاءاللہ پورا معاشرہ اسلامی معاشرہ بن سکتا ہے۔ ہم سارا کچھ حاصل کرتے ہیں، نہیں حاصل کرتے تو دین کی تعلیم حاصل نہیں کرتے۔ یاد رکھیے یہ فرض ہے، اور اگر یہ فرض علم رہ گیا، ساری دنیا کی ڈگریاں بھی آ گئیں تو جاہل کے جاہل مر گئے۔ اور اگر یہ فرض علم حاصل کر لیا، اس کے لیے بھی یہ سن لیجئے، مدارس کے اندر اسپیشلائزیشن ہوتی ہے، فقہ کی اسپیشلائزیشن، حدیث کی اسپیشلائزیشن، تفسیر کی اسپیشلائزیشن، وہ بھی فرض نہیں ہے۔ کوئی فرض نہیں ہے کہ آپ دین کی اعلیٰ ڈگری حاصل کریں، لیکن دین کی بنیادی ڈگری حاصل کرنا فرض ہے۔ بنیادی تعلیم جو ایک اچھا مسلمان بننے کے لیے اور آخرت کے امتحان میں پاس کرنے کے لیے اور زندگی گزارنے کا طریقہ بتانے کے لیے جو ضروری ہے وہ علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اس کے علاوہ باقی اسپیشلائزیشن ہے، کسی کا ذوق ہے تو وہ دین کی اسپیشلائزیشن کر لے، جس کا ذوق ہے وہ انجینئرنگ کی اسپیشلائزیشن کر لے،
جس کا ذوق ہے وہ میڈیکل سائنس کی اسپیشلائزیشن کر لے، کوئی علم۔ لہٰذا یہ سمجھ لیجئے ہمیں گمراہ کیا گیا جب ہمیں یہ بتایا گیا کہ ایک دین کی تعلیم ہوتی ہے، ایک دنیا کی تعلیم ہوتی ہے۔ کوئی دین اور دنیا کی تعلیم الگ الگ نہیں ہوتی، فرق مقصد کا ہے کہ آپ جو علم حاصل کر رہے ہیں وہ کس مقصد کے لیے حاصل کر رہے ہیں۔ اگر مقصد یہ ہے اللہ اکبر کہ میں دنیا کما لوں، مقصد کا فرق ہے۔ اگر نظام تعلیم وحی کے مقاصد پورے کرنے والا ہو، اگر انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کر کے انسان وحی کے مقاصد پورے کرنے والا مسلمان بنے، اگر ڈاکٹر وحی کے مقاصد پورے کرنے والا ڈاکٹر بنے، اللہ اکبر، تو ہر وہ علم دنیا کائنات کے جتنے علوم و فنون ہیں جو بھی وحی کے علم کے تابع ہوگا وہ گویا اسی مقصد کے مطابق گنا جائے گا۔ اور اگر دین کا علم حاصل کر رہا ہے لیکن حاصل کسی اور وجہ سے کر رہا ہے، مقابلہ دین اور دنیا کا نہیں ہے، سمجھ لیجئے ہمیں گمراہ کیا گیا، ہمیں یہ بات سمجھا کے کہ ایک دین ہے ایک دنیا، اور نہیں بھائی، دین تو ہے ہی اس چیز کا نام جو دنیا کی زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے۔ اگر دین اور دنیا الگ الگ ہو گئے تو دین کا فائدہ ہی کیا ہے؟ دین تو آیا ہی اس لیے ہے تاکہ ہمیں اس دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ بتائے۔ لہذا دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم کا مقابلہ نہیں ہے۔ سن لیجئے مقابلہ کس کا ہے، قرآن بتاتا ہے مقابلہ کس کا۔ مقابلہ مقصدیت کا ہے۔ ایک طرف اللہ کی رضا حاصل کرنے والا علم ہے اور دوسری طرف اپنی خواہش نفس پوری کرنے والا علم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا سورہ بقرہ کے اندر کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہ یہودی اور عیسائی تم سے کبھی خوش نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی نہ کریں۔ ان کی ملت کیا ہے؟ ان کی ملت، ان کی پوری تہذیب مغرب کی، اس کی بنیاد کیا ہے، ان کا پورا نظام تعلیم، اس کی اٹھان کیا ہے، اس کے پیچھے مقصد کیا کار فرما ہے، قرآن بتاتا ہے۔ فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ہم نے العلم عطا فرمایا۔ العلم آ جانے کے بعد وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اب چاہیے تو یہ تھا نا کہ العلم دین کا علم ہے، تو قرآن کہتا اگر یہ دین اور دنیا کی تعلیم کا فرق ہوتا تو قرآن ہمیں بتاتا کہ اللہ کے دین کا علم آ جانے کے بعد اگر تم نے دنیا کا علم پڑھا، مقابلہ دین اور دنیا کا ہوتا نہیں۔ فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر آپ نے ان کی خواہشوں کی پیروی کی، ان کا وہ نظام تعلیم جو خواہش نفس کو پورا کرنے کا ہے، نوکری اچھی مل جائے، برائٹ فیوچر ہو جائے، دنیا کی خوشحالی آ جائے، مادی معاملات سیدھے ہو جائیں، دنیا سیدھی کرنے کے لیے، اپنے مادی فوائد حاصل کرنے کے لیے، جس میں آخرت کا کوئی مقصدیت کیا تصور بھی شامل نہیں ہے، یہ وہ تہذیب ہے جو مغرب نے ہمیں دی ہے، یہ وہ نظام تعلیم ہے جو مغرب نے ہمیں دیا، جو بے خدا تہذیب ہے، جس کے اندر نہ خدا کا تصور ہے، نہ آخرت کا تصور ہے، نہ تیاری کا تصور ہے، نہ امتحان کا تصور ہے۔ جب ایسی کوئی بھی تعلیم ہوگی، کوئی نظام تعلیم ہوگا تو وہ صرف اور صرف انسان کی خواہش پوری کرنے کے لیے ہوگا۔ لہذا آپ دیکھ لیجئے جتنی مغرب نے ٹیکنالوجیکل ترقی کی ہے، جتنی ٹیکنالوجی آئی ہے، جتنی مرضی وہ ترقی سے ترقی کرتے جائیں، سوائے اس کے کہ انسان اپنی خواہش پوری کر لے، اس سے بڑا اور کوئی مقصد نہیں۔ لہذا مقابلہ اللہ کی نازل کردہ علم کا خواہش نفس کے ساتھ ہے۔ لہذا ہر وہ علم جو صرف اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے حاصل کیا گیا، چاہے وہ قرآن حدیث کا علم ہی ہو، سمجھ لیجئے ایک شخص جو قرآن حدیث کا علم حاصل کرے لیکن مقصد یہ ہو کہ میں خواہش نفس پوری کروں، اس کو قرآن حدیث بھی جہنم سے اور اللہ کے عذابوں سے بچا نہیں سکتا۔ بچے گا صرف وہ جو اس اللہ کے دین کو صرف اس لیے پڑھے کہ یہ اللہ کا بھیجا ہوا نازل کردہ علم ہے، میری
تخلیق کا مقصد مجھے بتاتا ہے اور مجھے اپنے رب کے ساتھ ملاتا ہے، وہ کام سکھاتا ہے، وہ طریقہ سکھاتا ہے جو مجھے میرے رب کے قریب کر دے۔ ہر وہ علم جو یہ مقصد پورا کرتا ہو اور اس کو حاصل کرنے کی نیت میں یہ مقصد شامل ہو تو انشاءاللہ وہ تھوڑا پڑا ہوا بھی جنت میں لے جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی مصروف ترین زندگی میں سے کچھ نہ کچھ وقت نکال کر یہ جو چھوٹے چھوٹے قرآن کے کورسز، احادیث کے کورسز، یہ چھوٹی چھوٹی دینی رہنمائی کے کورسز، ان کو حاصل کرنا بڑا ضروری ہے، یہ فرض علم ہے۔ اگر آج ہم یہ ان کی طرف توجہ کر لیں گے، اپنا کچھ وقت لگا لیں گے تو انشاءاللہ یہ ہمیں پل صراط میں بھی کام آئے گا، یہ ہمیں قبر میں بھی کام آئے گا، یہ ہمیں حشر میں بھی کام آئے گا اور جنت میں داخلے تک کام آئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ دنیا آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ولحفظ كتاب الله من أول بسم الله للختم وللرضوان رحمن